باقاعدہ تعلقات. ہمیں اپنی روحانی رفاقت قابل بھروسہ روحانی رہنماؤں کے ساتھ استوار کرنی چاہیے اور ہمیں گمراہ کرنے والے استادوں اور جھوٹے مذہبی رہنماؤں سے بچنا چاہیے. میں مشل ہوں. جیسا کہ ہم دوسرے کرنتھیوں کے خط میں سے پڑھتے آ رہے ہیں، پالوس اپنی سچی شاگردیت کا دفاع کر رہا ہے. وہ جھوٹے شاگردوں کی بات کر رہا ہے اور یہ بات آگے چل کر اگلے پیراگراف میں بڑی قابل فہم ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جھوٹے شاگردوں اور جھوٹے استادوں کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ ہرگز بھی حصہ دار نہیں بننا. لہٰذا وہ کہتا ہے ان کے ساتھ ہرگز شریک نہ ہوں جو ایمان نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جو انجیل پر ایمان نہیں رکھتے، جو جھوٹے استاد اور شاگرد ہیں، اور کرنتھس کے لوگ اس معاملے میں بڑے کمزور تھے. اس لیے وہ بڑا فکر مند تھا کہ وہ ان طرح کی باتوں میں جھوٹے شاگردوں کے ساتھ شامل نہ ہوں. نتیجتاً وہ 5 بنیادی سوالات اٹھاتا ہے. پہلا سوال، راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ یہ 2 مختلف باتیں یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بیلیال کے ساتھ کیا موافقت؟ یہاں لفظ بیلیال استعمال کرتے ہوئے وہ ابلیس سے متعلق بات کر رہا ہے، کیونکہ ابلیس کرنتھس کی کلیسیا میں بت پرستی، بے راہ روی جیسے بڑے گناہوں پر زور سے کام کر رہا تھا. نمبر 4، ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ یہ بھی 2 الگ الگ باتیں ہیں، کیونکہ غیر ایماندار مسیح پر ایمان نہیں رکھتا. وہ مخالف مسیح ہے، خدا کا مخالف. کرنتھس کے مسیحی مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ خدا کا مقدس وہ مسیح کے بدن سے متعلق بات کر رہا ہے. خدا کا مقدس کلیسیا، لیکن وہ ہم سے انفرادی طور پر بھی بات کر رہا ہے. ہمارے بدن پاک روح کا مقدس اور وہ بتوں کے مندروں کے ساتھ جہاں کرنتھس کے لوگ جھوٹے دیوتا کی پوجا کرتے تھے موازنہ کر رہا ہے. پرانے عہد نامہ میں ایسے 5 سے 6 نکات ہیں جو اس بیان کو ثابت کرتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کا ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ کرنتھس میں بسنے والے زیادہ تر یہ جھوٹے شاگرد اور رہنما یہودی تھے، اور نوٹ کریں وہ آپس میں کس قدر ملے ہوئے ہیں. میں نے اسے اس لیے نشانے پر نہیں رکھا کہ یہ پرانے عہد نامہ میں بڑے خوبصورت انداز میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوئے، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. خوبصورتی سے آپس میں مربوط نظریات جو کہ پرانے عہد نامہ میں سے ہیں تاکہ اس کی تصدیق ہو. جب آپ عہد نامہ کے وسیلہ سے دیکھتے ہو اور یسوع کی زندگی پر نظر کرتے ہو تو آپ کے سامنے اس ریاکاری کی تصویر بڑے واضح انداز میں سامنے آ سکتی ہے. مثال کے طور پر یوحنا 8 باب، فقیہی اور فریسی. یہ فقیہی اور فریسی کون تھے؟ وہ مذہبی رہنما تھے. یہ وہ تھے جنہیں یسوع نے ریاکار کہا. یہ وہ ہیں جو کاموں کی نمائش کرتے اور جن کے دلوں کا خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہاں آپ اس کی ایک تصویر دیکھتے ہیں جو اس بات کا منظر کشی کرتی ہے کہ کرنتھس میں واقعہ ہوا. اور فقیہی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. تو ریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، تو پس اس عورت کی نسبت تو کیا کہتا ہے؟ تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں. مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. جب وہ آئے اور کہا، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، ایک سوال ہے جو اس وقت شریعت کے مطابق پوچھا جا سکتا تھا. وہ یہ تھا، مرد کہاں ہے؟ کیونکہ شریعت میں لکھا ہے عورت اور مرد دونوں. لہٰذا انہوں نے اس جانب فوری توجہ کی. بے شک یسوع کی آنکھوں نے اس تضاد اور ریاکاری کو دیکھ لیا تھا، اور یسوع نے زمین پر لکھنا شروع کیا. ہم نہیں جانتے کہ وہ زمین پر کیا لکھ رہا تھا. وہ اس شخص کا نام بھی ہو سکتا تھا جو اس عورت کے ساتھ تھا اور وہ اس مجمع میں ہی کھڑا ہو. ہم نہیں جانتے، شاید ایسا ہی ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی یسوع نے زمین پر لکھا وہ انہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی تھا، اور وہ لکھتا گیا. میں صرف اندازہ لگا سکتی ہوں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس نے ان سب کے نام لکھے ہوں اور ان عورت کے جن کے ساتھ وہ تھی
لیکن وہ ان کی بیویاں نہیں تھیں۔ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ زبردست بات یہ ہے، لکھا ہے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہاں پالوس رسول کے بیان کی منظر کشی کی گئی۔ میں سمجھتی ہوں پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا جو خط لکھا تاکہ اس بات کی نشاندہی ہو کہ جھوٹے شاگرد ریاکاری میں مبتلا ہیں۔ وہ بت پرستی جیسے گناہ میں بھی گرے ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یسوع کے وقت میں بھی کیا تھا، اور وہ فقیہی اور فریسی تھے، اس لیے یسوع نے انہیں خاص طور پر مجرم ٹھہرایا اور انہیں ریاکار کہا۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ لوگ اس قدر ریاکار تھے، لیکن یہ سچ ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے، سوچ اور جواب، اس دور میں مسیحی کس طرح سے جھوٹے رہنماؤں اور استادوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سوال کا جواب ہمیں ایک تسلسل میں سوچنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسے استاد بھی ہیں جو اصل کلام کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ غلط نظریات کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسا جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ ایسے بھی واعظین ہیں جو انجیل کی منادی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں کہ آپ کبھی بھی بیمار ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پالوس بیمار ہو گیا اور اس نے خداوند سے منت کی کہ اسے شفا دے، لیکن خدا نے کہا نہیں۔ یہ پالوس رسول تھا، اس نے 3 بار خدا کی منت کی، مگر خدا نے کہا نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یہاں کچھ انجیل کی منادی اس انداز میں بھی کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں کہ آپ ہمیشہ غریب رہیں۔ در حقیقت یہ خدا کی عین مرضی ہے کہ آپ امیر ہوں، جو کہ پالوس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بالکل الٹ ہے۔ شاید جب وہ اس دنیا سے گیا ہو تو سوائے کپڑوں کے پیچھے کچھ اور نہ چھوڑا ہوگا، اور دیگر شاگرد بھی، لیکن ان کی تھیولوجی کے مطابق شاگرد جب مرے تو اسے کروڑ پتی ارب پتی ہونا چاہیے، لیکن شاید وہ غربت میں ہی مارے گئے۔ لہٰذا یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہاں تضاد ہے اور لوگ الجھن کا شکار ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انجیل کی منادی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بدعتوں کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ یہاں وہ بھی ہیں جو درست نظریات کا پرچار کرتے ہیں، کم از کم نجات کی درست تعلیم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مسیحیت میں ہر طرح کی شریعت کو شامل کر لیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے فقیہ فریسی کیا کرتے تھے۔ دراصل کچھ باتیں منکشاف ہوئیں اس وقت کے حساب سے جب میں یہ تعلیم دے رہی ہوں۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور کلام میں بڑے مستحکم بنیاد پرست ہیں، ہر طرح کی برائی کو جو بڑے اونچے درجے کی ہے ظاہر کرتے ہیں، اور جس چیز کا وہ لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں اس میں وہ بڑے شرعی تھے، جس کی آڑ میں وہ اپنے گناہوں کو چھپاتے تھے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایسا دیکھا ہوگا، اور ان میں فرقے بھی تھے جو مسیح کے خدا ہونے کا انکار کرتے تھے اور جو غلط نظریات کا پرچار کرتے اور اسے استعمال کرتے ہوئے ریاکارانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ تھوڑا پیچھے جا کر نظریات اور فرقہ پرستی کا مطالعہ کریں، اور وہ جو خود کو مسیحی کہلاتے ہیں اور پھر بھی مسیح کا انکار کرتے ہیں، پاک تثلیث کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کو بہت سی مثالوں میں دیکھیں گے۔ وہ فرقوں کے بانی اور رہنما گاہوں میں دھسے ہوئے تھے۔ ناقابل یقین حالت تک بدقسمتی سے پرلے درجے کے غیر اخلاقی اور بے شک آزاد خیال لوگ بھی ہیں جو یسوع سے متعلق بناتے ہیں کہ ایک بڑی اعلیٰ انسان ہے، لیکن اس کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں جو انسانی جسم لے کر آیا، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ حقیقی طور پر خدا کا بیٹا اور خود خدا ہے۔ جھوٹے استادوں سے متعلق منظر کشی کرنے کی وجہ ان کا تسلسل ہے۔ ان کی کچھ قسمیں میرے خیال میں آج اس دور میں بھی پائی جاتی ہیں، جس سے متعلق کسی بھی طرح کی رفاقت، حالت یا تعلق میں ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پالوس یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں اور ہم ان لوگوں سے الگ ہو جائیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے حالات میں روشنی کی کرن نہ بنیں، لیکن وہ جو سمجھا رہا ہے یہ ہے کہ جھوٹے استادوں کی تعلیم سے خبردار رہو، اور اگر تم ان کی قریبی رفاقت و شراکت
میں رہو گے تو عین ممکن ہے کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ اور فریب میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا یہ اصول کی بنیاد ہے، مجھے اسے دہرانے دیں۔ ہمیں روحانی رفاقت رکھنے کے لیے مستند روحانی رہنماؤں کی ضرورت ہے، اور ہمیں جھوٹے رہنماؤں اور دھوکے باز استادوں سے دور رہنا چاہیے۔